المعصومین بلندن علیہ السلام. سامعین محترم، نگراں نظروں نے تھوڑے سے وقت کی مہلت مجھے دے دی. 10-12 منٹ سے 11 بجے ختم مجھے کرنا ہے، لیکن اب گھبرائیے گا نہیں، اس سے پہلے ختم کر دوں گا. آج مجھے میرے پاس کچھ بچے آئے. یہ فرش اعضا ورثے کی منتقلی کا نام ہے، ورثے کے منقطع ہونے کا نام نہیں ہے. کچھ سوالات، کچھ پریشان عزاداری کے حوالے سے. اس مجمع میں بزرگ بھی بیٹھے اور بچے بھی بیٹھے، درمیان کی نسل بھی بیٹھی. اجازت دیں تو تہذیب عزاداری پر تھوڑی سی گفتگو اپنے بچوں تک پہنچا دوں. یوں سمجھیے ان بزرگوں سے جو کچھ لیا ہے وہ اس منبر سے بچوں کے حوالے کر دیں. میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ ورثہ اسے کہتے ہیں کہ جیسا لیا ہو بزرگوں سے ویسا منتقل کر دیں. چھوٹی سی مثال پہلے بھی دی تھی اور اب بھی، کہ دادا کی ایک خوبصورت سی گھڑی ہے بہت پرانے زمانے کی، اسے منتقل کرنا ہے اپنی اگلی نسل تک. درمیان میں مجھ جیسا ہیج مدار سرحد پار سے آئے ہوئے علم سے متاثر فیشن زدہ عزاداری کے ماحول میں سانس لینے والا، تحقیق کی ٹھوکریں کھانے والا، اضطراب کی کیفیت میں مودت آل محمد کو سمجھنے والا، ولایت کی الجھنوں میں گھرا ہوا کہ یہ علی کی ولایت ہے یا کسی اور کی ولایت ہے، وہ منتقل کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہے کہ خاموشی بے معنی نہیں. وہ اگر اس گھڑی کو منتقل کرتے ہوئے یہ سوچے کہ یہ اس کی سوئیاں پرانی ہو گئی ہیں، اس پہ سعودی عرب کی سوئی لگا دی جائے، اس کا پٹا وہ سیدھا ہو گیا ہے، اس میں ایرانی پٹا ڈال دیا جائے. اردو میں جس پڑھا ہوں میری نیت بری نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسے نیا کر کے اپنی نسل تک منتقل کروں. میری نیت بری نہیں، میں تحقیق کا آدمی ہوں، میں دور تک دیکھنا چاہتا، لیکن یاد رکھیں اس عمل میں ورثہ منتقل نہیں ہوگا، گھڑی منتقل ہوگی. نیت بری نہیں. عزاداری وہ ورثہ ہے جیسا بزرگوں سے لیا ویسا بچوں تک منتقل کرے. جیسا وہ علی کو مانتے تھے ویسے ہی بچوں کو بتائیں. اگر وہ مظہر العجائب مانتے تھے تو آپ بھی بچوں کو بتائیں کہ علی مظہر العجائب ہے. اگر وہ ساقی کوثر مانتے تھے تو آپ بھی بچوں کو بتائیں علی ساقی کوثر ہے. اگر وہ بھی پہلی ٹھوکر پر بے ساختہ یا علی مدد کہتے تھے تو آپ بھی بچوں کو بتائیں کہ پہلی ٹھوکر پر بے ساختہ یا علی مدد کرو، خود ساختہ یا علی مدد نہ کرو. یہ برسا میرے چاچا گروپ بیٹھے، مجھے آج ان سے کچھ باتیں کرنی. ہمارے بزرگ مجلس میں آتے پریشان تھے، جاتے اطمینان کے ساتھ، فرش اعضا پہ آتے اضطراب میں تھے، جاتے یقین کے ساتھ تھے. اس لیے کہ کوئی اضطراب فرش اعضا پہ اضطراب نہیں رہتا، یقین میں بدل جاتا. لیکن ہم اگر اپنے بچوں کو یقین کے ساتھ بلائیں اور وہ اضطراب لے کے جائیں تو یہ ورثہ نہیں ہے، کوئی اور ہے.
ساتھ دیجیے گا گزارا ہو چکا. صرف بات کرنے سے گزارا نہیں. جو سزا مجھے ملی وہ سب کو ملی. اور گھبرایا گا. اس منبر سے سچ نہیں بولیں گے تو لال مسجد سے سچ بولیں گے گزارا ہو چکا. اس منبر سے علی کی ولایت کا تذکرہ نہیں کریں گے. یاد رکھیے ولایت کہتے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو. ولایت ہوتی ہی وہی ہے جس میں علی کا ذکر ہو. علی کے ذکر کے بغیر ولایتی تو بن سکتے ہو, بلا والے نہیں بن سکتے. جن احمقوں نے حب نبی بھلا دیا, جو پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کر, اللہ کی زمین نے دیتی نہیں پناہ, پھرتے ہیں شہر شہر و سامان باندھ کر. یہ ولایت علی ہے. برسے سے منتقل کیا ہوا؟ علی ولی ہے. خدا کی قسم علی اور عزاداری میں فرق کیا ہے؟ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ. امن یاد رکھیے, ولایت علی امن کا نام نہیں ہے, عقیدے کا نام ہے. عزاداری عقیدہ نہیں ہے, امن کا نام ہے. توجہ رکھیے گا, بہت اہم جملہ. ولایت علی عقیدہ ہے. کئی مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں, نماز کی صف بندی ہے, ماتھے پر محراب کا نشان ہے, لیکن اس سے پوچھیے کہ تمہارا عقیدہ توحید کیا ہے؟ عمل توحید نہیں, عقیدہ توحید. اگر عقیدہ توحید مشکوک ہوگا تو نماز بھی باطل, خود بھی باطل. میرا ساتھ یہ بولا, توحید عقیدہ ہے, عمل نہیں. کتنا ہی بڑا حاجی کیوں نہ ہو, کتنا بڑا ہی نمازی کیوں نہ ہو, لیکن پوچھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا؟ عمل ختم نبوت نہیں, عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ وہ کتنا بڑا نمازی ہو, کتنا بڑا عمل والا ہو, لیکن اگر نبی کو آخری نہ مانے تو سب کچھ باطل. جب عقیدہ توحید سے کچھ نہیں بچتا, عقیدہ ختم نبوت سے کچھ نہیں بچتا, تو پھر عقیدہ ولایت کرنے میں کیوں پھنستا ہے؟ جب یہ دو چیزوں کے بغیر گھبرائیے گا, اپنی ذمہ داری پہ پڑ رہا ہوں اور اپنی ذمہ داری پر اکیلا کر جاؤ گا. علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے تو چھپ کے نہیں, چار دیواری میں نہیں, مدرسوں میں نہیں, میدان میں نکلنا پڑے گا. اور یاد رکھیں صرف میدان میں نہیں نکلنا پڑے گا, طواف حرم کو چھوڑنا پڑے گا, آب زمزم سے دور ہونا پڑے گا. اجازت دیجیے بزرگان کرام, اسی منبر سے گھنٹوں پڑھا گیا ہے ولایت علی. حضرت سید صاحب کہتے ہیں ولایت کی شرح تیار کی. 7 گھنٹے کی تقریر میں ولایت کی پوری شرح, اس میں 30 مصری 16 مصری ملا لو, 5 حصے پانی ملا لو, ساری عبادت کو 7 گھنٹے کے بعد جملہ سنو غور سے. بزرگوں غور سے سنو, یہ دیسی نہیں ہے, خالص ولایتی شرح ہے. یہ دیسی نہیں ہے, خالص ولایتی شراب ہے. اور سنو, اسے سن کر پی نہ جانا, اسے سن کر اتنی خاموشی آپ نے اختیار کی.
علم سے نہیں سمجھ آتا، علی ریاضت سے نہیں سمجھ آتا، علی کثرت عبادت سے نہیں سمجھ آتا، علی محبت سے سمجھ آتا، علی نعمت سے سمجھ آتا. عجیب شان ہے لگا رہی. بس زیادہ موضوع نہیں چھیڑ. دنیا ہر چیز کو بگاڑ دیتی، لیکن برائے علی اور علی تو ایسی چیز ہے کہ علی کے نام کو اگر کوئی کسی چیز کو بگاڑ دیا جائے تو اردو زبان میں کہتے ہیں اس کا محمل ہے، جس کا مطلب کوئی نہیں ہو. روٹی کا محمل روٹی، اردو زبان میں کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا. پانی خدا کی قسم علی وہ ہے جس کو محمل بھی بناؤ تو ولی بنتا ہے. جس کا محمل بھی بناؤ، جس کا محمل ولی بنتا ہو وہ علی کیا ہوگا. اور آزادی جتنا توڑو گے اتنی بہتری چلی جائے گی. میں اپنے ماتمیوں سے گفتگو کر رہا ہوں. ایک انجمن ٹوٹی، 4 انجمنیں بنی، 4 رنگداری ہوئی. یہ نہیں بھی میں نے حسین کا ہی ماتم ہو رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں کہ یہاں سے ٹوٹ کر کوئی اور کسی کا ماتم کر رہا ہو. جو یہاں سے ٹوٹے گا وہ صرف اپنی عقل کا ماتم کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا ماتم نہیں کر سکتا. 2 باتیں بس اپنے بچوں کو ورثہ منتقل کرنا. نماز منتقل نہیں ہوتی، منتقل وہ چیز ہوتی ہے. معاف کیجیے گا، میری گفتگو سے یہ نہ اظہار لگایا تھی کہ یہ فلاں چیز کے خلاف. نماز کی اہمیت اپنی جگہ. کون سا مومن ہے جو نماز نہ پڑھتا، لیکن عقیدہ ولایت کے بغیر کچھ نمازیں ہیں نا جو منہ پہ باندھ دی جائیں گی. وہ بھی تو نماز ہے جو منہ پہ باندھ دی جائے گی. جائیے تحقیق زدہ عالموں سے پوچھیے کہ وہ نمازیں ہیں کون جو منہ پہ باندھ دیں گے. اسی منبر سے پڑھا گیا. اگر حضرت صاحب کہتے ہیں میں بچپن سے سنتا تھا کہ نمازیں منہ پہ باندھ دی جائیں گی. بس میں چھوٹا سا تھا، جو نماز پڑھتا تھا اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا. اگر نماز کے بعد اس کا منہ سیدھا رہتا تھا تو میں سمجھ گیا تھا قبول ہو گئی. اگر ادھر ادھر پھر جائے تو میں سمجھتا تھا منہ پہ مار دی گئی ہے. ایک ایک جملے میں عقیدہ بیان. یہ ممبر کا کمال. بچوں کو منتقل کی. بچوں کو بتائیے کہ یہاں آپ استفائے صاحب نے کیا پڑھا، ورثہ منتقل کیجیے. بتائیے یہاں پہ حافظ الفقار صاحب نے کیا پڑھا تھا. بتائیے معراج میں حافظ الفقار نے کیا بتایا. چاچا گرو بیٹھے. بتائیے حافظ کفایت نے معراج کیسے پڑھی تھی. معراج کے جملے سنی تھی حافظ کفایت کی کہ 2 کمانوں سے یا اس سے بھی کم جہاں شک کی گنجائش ہے. حافظ کفایت صاحب کہتے ہیں یہ کمانوں کا فاصلہ نہیں ہے، یہ تمہیں سمجھانے کا فاصلہ ہے. 2 کمان سے اس سے بھی کم. اور لچائی اب تو دم نکلتا ہے ممبر پہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے. اب تو علی سرحد نہیں پار کر سکتا تو معراج تک کیسے جائے گا. معراج کا جملہ آپ کرو گا. حضرت دہلی صاحب کو جملہ یاد آ گیا. کسی نے پوچھا سرکار معراج کیا ہے. لفظ ہے میم این رے الف جیم. جملہ سنیے. پوچھا سرکار معراج بتائیے معراج کیا ہے. کہا میں کیا بتاؤں، میم اور این کے راج کو معراج کہتے ہیں. یہ ورثہ ہے دنیا میں. ایک ایک جملے میں پوری تہذیب منتقل کی ہے. میم اور این کے راج کو معراج کہتے ہیں، چاہے یہاں کو ہو یا آسمان پر ہو. زنجیر ادھر ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر کی گرمی قائم رہی. جانے والا بابا حسین کی منزلوں سے آگے. کیوں نہیں پڑھتے معراج، کیوں نہیں پڑھتے شب ہجرت، کیوں نہیں پڑھتے
बताओ, पता नहीं अली नमाज पढ़ सकते थे या नहीं, पता नहीं अली खैबर में गए थे या नहीं, ये भी बात है। दिल जो आता के मदीने से लगा लेता है, लोगों को नूर खजीने से लगा लेता है, जो दरे हैदर सफदर पे झुकाता है, जब भी इल्म पढ़कर उसे सीने से लगा लेता है। सदर से कबल ही दुनिया के जितने आलिम, जितने दानिशवर उनसे सवाल पूछने के लिए तोहफा चाहिए, सवाल सुनेंगे उसके बाद जवाब देंगे। लेकिन औरों में और अली में फर्क क्या है? ज़हीद फदापुरी के शेर, सदर से कबल ही दौलत को आप देता, बहादुर हो फिर भी गुलाब देता है। सही इल्म तदन्नी का मौजज़ा ये है, अली सवाल से पहले जवाब देता। मुंतकिल करना है तो अकीदा मुंतकिल की, और इसके लिए कुछ बड़े सिस्टम की जरूरत नहीं, परेशानी की जरूरत नहीं। मैंने बारह गुजारिश की, फिर दोहरा, ये फर्शयदा इमामों की बिछाई हुई है, पेश इमामों की बिछाई हुई नहीं है। फिर तुम्हारा दोहरा, ये जो फर्शयदा जो आप इस पे बैठे हैं, ये इमाम ने बिछाई है, मदरसे में नहीं बिछाई। 4,500 साल शागिर्द इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तहजीब सिखाई है, अदादारी की तहजीब इमाम ने बताई, तहजीब इमामी बताए। मेरे को याद होता 4,500 शागिर्द, लेकिन वहां इमाम उस्ताद एक मर्तबा वहां फर्श अदा नहीं बिछाई, इसलिए कि जाओ रोशन के साथ फर्श अदा नहीं बिछाई जाती। जाके तारीफ पढ़िएगा, पूछिएगा, मदरसे में फर्श अदा नहीं बिछाई, इसलिए कि वहां शागिर्द है, इमाम उस्ताद है, इमाम ने तालीम क्या दी, उन्हीं शागिर्दों को जो इत्तलाफ में खड़े हो जाते थे, उनका घर के दरवाजे पर इस्तेमाल किया कि अब तुम शागिर्द नहीं हो, तुम मेरे बाबा के फर्श अदा पे आने वाले मेहमान। इमाम ने तालीम, वो जो 72 लाशें उठाने के बाद ज़ैनब में शाम पहुंची, तो जुमले अर्ज़ करना चाहता, वो जो 72 लाशें उठाने के बाद, कूफा और शाम का बाजार तय करने के बाद शहजादी शाम पहुंची थी, जिंदान शाम में कब्र बनी थी, उसके बाद एक घर खाली कराया, तो बीबी ने दरवाजे पे इस्तेमाल किसका किया था? शाम की औरतों, तुमने मुझे पत्थर मारा था ना, ज़ैनब माफ करती। शाम की औरतों, तुम्हारे मर्दों ने मेरा अकबर मारा था ना, ज़ैनब माफ करती है। इसलिए कि तुम शाम की औरतें नहीं, तमाशा देखने वाली नहीं, मेरे हुसैन के अदादार दरवाजे पर इस्तेमाल, बस रहमत तमाम हो गया। कोशिश क्या कीजिए, जब बच्चों को मुंतकिल करें अदादारी, बच्चा 6 महीने का हो बेटा, जिसे अल्लाह ने बेटा दिया, जो बेऔलाद है, परवरदिगार आज के जिक्र के सदके उन्हें औलाद, ये काम जरूर किया कीजिए। जब बेटा पैदा हो ना और 6 महीने का हो, तो अली असगर की न्याज दिलाया गया। हमारे बुजुर्गों ने उसका तरीका बताया। उस वक्त बच्चे को मां की गोद में ना दिया कीजिए, बाप की गोद में लेकर अली असगर की न्याज दिलाया। इसके पीछे एक तहजीब, सब जुमले मुझे माफ कीजिए, बाप की गोद में क्यों थोड़ा कीजिए? इसलिए कि हर बार रवाब नहीं हो सकती। छोटे छोटे जुमले बच्चों तक मुंतकिल कर, किस लिए रवाब नहीं हो सकती? 2 रवायतों में से एक रवायत है ना, मां ने तैयार करके अली असगर को दिया, मौला बिला अली असगर तैयार, हुसैन ले गए, तीर लगा, मां ने खैमे से देखा, ये नहीं देखा उनका पर, लेकिन मां रोई नहीं। अली असगर तीर खा के खैमे में आए, हुसैन के हाथों में सकीना मौजूद है, बाबा मेरा भैया सो गया। उस वक्त जुमला कहा, रवा
मेरा बड़ा साथ दिया ना तुमने, करबला फतह कर दी, मेरी थोड़ी सी और मदद करो। क्या बात है मेरे मौला? थोड़ी देर बाद हमारे लाशें मैदान करबला में होंगे, उन पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। रबाब मैं नहीं चाहता तुझे इस फूल से चेहरे पर घोड़े की टोपे पड़े। क्या बात है मौला? रबाब मेरी मदद करो और उसे खैमे के पीछे जमीन में छुपा दो। हुसैन रबाब को साथ लेकर आए, जुल्फिकार से कब्र खोदी, अली असगर को लिटाया, मारा मां के हाथ में क्यों ना दिया, अपने हाथ में क्यों ले, इसलिए कि हर बार रबाब नहीं हो सकती। हुसैन ने जुल्फिकार से कब्र खोदी। मेरा जी चाहता है ना पूछूं जुल्फिकार से, ये बताओ खैबर फतह करना ज्यादा मुश्किल था या 6 महीने के लिए कब्र खोदने दो? हुसैन ने कब्र खोदी, मट्टी निकाल के एक तरफ रखी, अली असगर को हाथों में लिया, कब्र में लिटा दिया। जब लिटा दिया ना, कितनी बड़ी कब्र होगी अली असगर की मंजगाने में, लेकिन तारीख का जुमला, इस छोटी सी कब्र में मिट्टी डालने में हुसैन ने बहुत देर की। पांव की जानिब से मिट्टी डालना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डाल रहे। सोचते तो होंगे ना, मां की गोद से पानी पिलाने के लिए लाया, पांव की जानिब से मिट्टी डालनी शुरू की, पांव छुपा, घुटनों तक मिट्टी आई, रफ्तार आहिस्ता होती गई, कमर तक मिट्टी आई, हाथ की रफ्तार और आहिस्ता हुई। ये मंजर रबाब और सकीना देख रही, सीने तक मिट्टी आई ना, हुसैन का हाथ जैसे अब इस काबिल नहीं रहा, जमीन पे हाथ रख के कुछ सोचने लगे, इतने में शाने पे रबाब का हाथ आया। मौला ये काम आप नहीं कर सकेंगे, मौला ये काम आपसे नहीं होगा। ये कहकर हुसैन को हटाया, रबाब ने मुट्ठी में मिट्टी ली, अली असगर के चेहरे में डाला और एक जुमले का देकर रबाब असगर रबाब को माफ कर देगा। थोड़ी सी मंजिलें आओ। 4 साल की अल्लाह ने बेटी अगर दी है ना, अल्लाह उसे जिंदगी खुशी जरूर बनाओ, शुक्र के सजदे करो, लेकिन मरसा क्या है, जब वो 4 साल की हो ना, उसके कानों में बारिश जरूर डाला करो। क्यों डाला करो? इसलिए कि हुसैन ने सकीना के कानों में बाली डाली। कितना प्यार था इन बालियों से, हर एक को दिखाती थी, भूपी अम्मा ये बालियां मुझे बाबा ने दी, भैया अली अकबर ये बालियां मुझे बाबा ने दी है। लेकिन शाम गरीबों से बात पता नहीं क्या हुआ, बालियों का नाम आता सकीना सहन के भूपी की गोद में। अल्लाह
واسطہ محمد والے محمد کا جو اس پر شہدا پہ بیٹھے، پروردگار جنہیں اولاد عطا کی ہے ان بچوں کو زندگی عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں یہ شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، یہ بالی سکینہ کا واسطہ، یہ شہزادہ قاسم کا واسطہ، یہ شہزادہ علی اکبر کا واسطہ انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا جو بچے اس پر شہدا پہ بیٹھے ہیں وہ یہاں سے ولایہ علی کا سبق اور عزائے مظلوم کی نعمت لے کر اٹھے۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے جس طرح کی عزاداری انہوں نے اپنے بزرگوں سے لی ہے وہی بچوں کو منتقل کر دیں، اس لیے کہ وہ عزاداری منافقت سے، سازشوں سے مبرہ ہے، وہی چیزیں منتقل کیجیے جو بزرگوں نے آپ کو دیا بزرگان محترم۔ اور یاد رکھیے جب بھی عزاداری کا نام آئے گا تو اس کی بانی وہ بیوی ہے جسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔ بچوں کو منتقل کرتے ہوئے ضرور خیال رکھیے گا اور یہ دعا بھی کیجیے کہ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ لیکن جس نے یہ عزاداری آپ کو دی ہے نا اس نے ایک جملہ کہا تھا، بھیا حسین کربلا کے بعد کوئی تیرا بیٹا مجھے ماں کہہ دے تو کہہ دے، زینب کو کوئی ماں کہنے والا نہیں رہے گا۔ اس بیوی کا واسطہ یہ بچے جو عزادار ہیں پروردگار انہیں توفیق عطا فرمائے، یہ اسی طرح حسین کا ماتم کرتے رہے، یہ اسی طرح خرسداران امام حسین میں شامل رہے۔ قیامت کے دن ہمارا شمار کسی اور میں ہو نہ ہو لیکن عزاداران مظلوم کربلا میں ہمارا شمار جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے، اشتیاق جدی صاحب اور گزشتہ دنوں ہمارے بہت ہی محترم شاہ ناصر بچپن کے دونوں دوست تھے، حمید نے مظاہر کی دوستی کا واسطہ شاہ ناصر صاحب کو اشتیاق جدی کو جواب دے صحیح میں جگہ عطا فرمائے، ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے، اور جو مرحومین نظر عباس عزادار مظلوم کربلا اس پر شہدا پر بیٹھنے والا پروردگار اس کو جوار جناب سید میں جگہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، خصوصاً جس مرحوم کی سال ثواب کے لیے مجلس ہے نجب جعفری صاحب کے والد باقر جعفری صاحب کے لیے پروردگار عزادار اولادیں ایسے والدین پر سلام جن کی آغوش سے عزادار والدین بچے اس ملت کو ملتے ہیں۔ پروردگار اس ذکر کا واسطہ مرحوم کو درجات عالیہ عطا فرمائے، انہیں جوار جناب سید میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص جملہ مرحومین کے ساتھ